جولیاں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں واقع ٹیکسلا کے قریب ایک قدیم بدھ درسگاہ کے کھنڈر ہیں۔ جولیاں کے یہ کھنڈرات جدید جولیاں گاؤں سے 100 میٹر بلند پہاڑ پر واقع ہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے 250 سیڑھیاں عبور کر کے آنا پڑتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر اور جنوب مشرق سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر خان پور ٹیکسلا سڑک کے قریب واقع ہے۔ اس کے قریب خان پور ڈیم کی پکنک کی جگہ، جولیاں موہڑا مرادو خانقاہ اور قدیم ٹیکسلا شہر سرسخ کے قریب واقع ہے۔ پیلاں بادلپور اسٹوپا، جناب علی ڈیری اسٹوپا بھی قریب کے مقامات ہیں۔ جولیاں کے کھنڈر 5ویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کھنڈر کے دو بڑے حصے ہیں، اول ایک بڑا اسٹوپا اور دوسرا جولیاں کی درسگاہ یا یونیورسٹی۔ یہ کھنڈر ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہیں اور اپنی حیت میں 1 کلومیٹر دور واقع موہرا مرادو کی عمارت سے مشابہ ہیں۔ جولیاں کا بڑا اسٹوپا کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ اس بڑے اسٹوپے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے 21 اسٹوپے واقع ہیں۔ ان میں سے بعض کے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ وہ در حقیقت وہاں مدفون راہبوں کی قبروں پر بنائے گئے ہیں۔ ان اسٹوپوں میں موجود مجسمے محفوظ ہیں اور بعض میوزیم میں رکھنے کے لیے یہاں سے منتقل بھی کر دیے گئے ہیں۔ بڑے اسٹوپا کی عمارت کے بعض حصے اور پلستر تک محفوظ ہیں۔ یہاں موجود بدھ کا ایک مجسمہ بہت مشہور ہے جس کے ناف میں ایک سوراخ واقع ہے۔ اسے شفا بخش یا ہیلنگ بدھا کہا جاتا ہے۔ اس کے ناف کے اس سوراخ میں انگلی رکھ کر شفا کے لیے دعا مانگی جاتی تھی۔ اس مجسمے کے نیچے موجود تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجسمہ بدھ مترا دھر مندن نامی ایک شخص نے بھی بنایا ہے۔ اس تحریر اور ایسی دوسری چند تحریر سے وہاں رائج رسم الخط کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر واقع درسگاہ ایک تالاب اور طالب علموں کے لیے کمروں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل پر 28 کمرے واقع تھے جبکہ دوسری منزل پر اتنے ہی کمرے بنائے گئے تھے۔ دوسری منزل تک جانے کے لیے پتھر کے زینے اب بھی موجود ہیں۔ بعض کمروں کے سامنے بدھ کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ ہر کمرے میں ہوا اور روشنی کے لیے ایک روشن دان موجود تھا۔ اس طرح دیے کے لیے ایک طاق بھی بنایا گیا تھا۔ روشن دان باہر کی طرف چھوٹا اور اندر کی طرف بڑا بنایا گیا تھا تاکہ باہر سے جانور نہ آ سکیں۔ کمروں میں پلستر کیا گیا تھا، ان میں تصاویر آویزاں کی گئی تھی۔ درسگاہ کی بیرونی دیوار کافی حد تک محفوظ ہے اور نہایت سیدھی اور ہموار ہے۔ درسگاہ میں ایک باورچی خانہ بھی بنایا گیا تھا جس میں مسالہ جات کو پیسنے کے لیے استعمال ہونے والے پتھر اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح دانے پیسنے کے لیے 2 چکیاں بھی محفوظ ہیں۔ باورچی خانہ کی دیوار میں ایک سوراخ کر کے چمچ رکھنے کے لیے جگہ بنائی گئی۔ یہ درسگاہ 455 قبل مسیح میں سفید بن نامی قوم نے نظریات